نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. آج میں آپ سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک توبہ کا واقعہ بہت ہی پرتاثیر واقعہ ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے اور بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ 17 سال اس نے ایک جھوپڑے کے اندر دن رات گزار دیا اللہ کی بات. 17 سال کہنے کو آسان ہے، سننے کو آسان ہے، حکایتنا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، ریئلائز کرنا، امیجن کرنا تھوڑا توجہ سے بیٹھ کے ذرا فکر میں اس سسٹم کو لے آنا جو عبرت کے لیے ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، شعور کے لیے ہوتا ہے، حیات کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں ایک لمحے کا فکر 100 سالہ عبادت پہ بھاری ہے. فکر کریں اس کے اندر، شاید اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہی ہمیں ہدایت کے مدنی کو عطا فرما دے، ہدایت کا راستہ دکھا. 17 سال اس نے دن رات عبادت کی. 17 سال کے بعد باہر نکلا. جب باہر نکلا تو ایک عورت پہ دید پڑی، اس کے فطرے میں مبتلا ہو. شیطان نے اس کا سارا کیا کرایا تباہ کر دیا. یہ آنکھوں کے تیر نے اس کے دل کی دنیا بدل ڈالی. عورت کے فرے میں مبتلا ہوا. 7 راتیں اور 7 دن اس کے ساتھ رہا. یہ غلطی اور گناہ کرتا رہا. 7 دن کے بعد اس کو جاگ آئی. کیونکہ نفس پہلے گناہ کراتا ہے اور پھر بعض کا تعزیہ میں بھی بہت مارتا ہے، اور پھر ضمیر جاگتا ہے اور یہ سوتا رہتا ہے. نفس مزے کرا کے، یہ شیطان کا ہے. کیونکہ جو بندہ پیدا ہوتا ہے، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. فرشتے کے راستے پہ چلے گا تو فرشتوں کے راستے پہ ہوگا، شیطان کے راستے پہ چلے گا تو شیطان کے راستے پہ ہوگا. یہی بندے کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے نفس کے ذریعے. تو اس کو خیال ہے یہ میں نے کیا کر دیا، ایمان بھی برباد کر دیا، 17 سال کی بات بھی برباد کر دی. تو وہ وہاں سے نکلا، توبہ کی، رویا خدا کی بارگاہ، گڑ گڑا کے رویا. دردناک، بہت سینے میں درد ہے، تکلیف ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اللہ اللہ، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے، مرنے سے پہلے. لیکن مرنا کب ہے؟ ہمیں لگتا ہے ابھی دیر ہے. دیر نہیں ہے نا، توبہ میں دیر نہ کریں. مرنے کا تو ابھی نہیں پتا، ابھی آ جائے. ابھی میری بات سن رہے ہیں یا میں سنا رہا ہوں، میں پوری سنا پاؤں یا آپ پوری سن پائیں یا نہ سن پائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ موت ابھی آ جائے، سانس کی گنتی پوری اور یہاں سے رخصت. تو وہ اس نے پھر آگے یہ کیا کہ جدھر وہ جا رہا تھا ایک قدم اٹھاتا تو دوگانا 2 نفل پڑھتا، پھر ایک قدم اٹھاتا 2 نفل پڑھتا، پھر ایک قدم اٹھاتا پھر 2 نفل پڑھتا. توبہ کرتا، زاری کرتا، سجدے کے اندر توبہ، رکوع کے اندر توبہ، اور نوافل کے اندر دل کے اندر خشوع و خضوع توبہ. تو یہ مسلسل روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے اس کا جسم نڈال ہو گیا. ایسے کچھ دنوں کے بعد کسی جگہ پہ پہنچا تو وہاں کچھ مسکین بیٹھے تھے. مسکین لوگ ان کو کہتے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، نہ وہ اسباب میسر ہو جیسے وہ ایک وقت کا کھانا کھا لے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پیارے ہوتے ہیں. یہ فقیر سے بھی نچلا درجہ ہے. کہا جاتا ہے کہ فقراء، جن کو ہم لوگ غریب کہہ دیتے ہیں، جن کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، تو قیامت کے دن عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو مسکینوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ جبریل سے جب 3 چیزیں پوچھی گئیں آ کے اس نے بتایا کہ مجھے ان سے محبت ہے، اور میں یہ بھی کہا کہ مجھے مسکین سے محبت ہے. جبریل کو محبت ہے علیہ السلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کو محبت ہے مسکین سے. تو بیٹھے تھے، یہ بھی ان کے ہاں جا کے گر پڑا.
تو ایک بندہ ان کو روزانہ آکنا ایک ایک روٹی دیتا. بندہ آیا روٹیاں دینے مسکینوں کو، کیونکہ وہ 12 لاتا تھا، 12 مسکین وہاں بیٹھے تھے، تو یہ 13واں پہنچ گیا. اس کو نہیں پتا، وہی گیدرنگ ہے، اسی لے جا، وہی انداز، وہی کپڑے جیسے وہ سارا. اس نے کاؤنٹنگ نہیں کی، وہ روٹیوں پہ اس کا ہاتھ تھا، تو اس نے ایک ایک روٹی اٹھا کے دینا شروع کی. تو یہ چونکہ پہلے وہ ترتیب میں تو نہیں بیٹھے ہوتے، اس طرح کہیں بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہ 12 تھے، جدھر سے شروع کرتا دے دیتا تھا. یہ بھی بیٹھا تھا، اس نے روٹی اس کو بھی پکڑا دیا. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کے یہاں صرف 12 روٹیاں ہوتی ہیں. تو جب اس نے تقسیم کیا تو 12 روٹیاں اس کی ختم ہو گئی. تو ابھی ایک مسکین بچ گیا پہلے والوں میں سے. تو اس نے کہا تو کیوں بچ گیا؟ روٹیاں تو میرے پاس 12 تھی، میں نے تقسیم کر دی، تو تجھے روٹی. اس نے پھر سوال کیا کہ کسی کے پاس 2 روٹیاں تو نہیں چلے گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایک ایک روٹی ہے. اس نے کہا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، آج کے بعد تمہیں میں روٹی نہ دوں گا. اور اس کو کہا جس کو نہیں ملے گی تجھے روٹی نہیں دوں گا. تو وہ لے ہی 12 آیا. اب وہ چلا گیا. وہ جو مسکین سارا دن کا بھوکا بیٹھا، ایک ہی روٹی ملتی تھی، وہ بھی گئی. کیا گزری ہوگی اس کے دل. جو ایک ایک روٹی کو ترس جائے مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایمان نہ ٹوٹے، تب مسکین وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر ان مسائل میں ٹوٹ گیا اور شکوہ کر دیا یا ایمان کو چھوڑ دیا تو وہ برباد ہو جائے گا. یہ دنیا میں بھی اسی طرح مسکین چیتڑوں کی زندگی، اور آخرت میں یہ بہت عبرتناک ہے. اگر کفر ہو گیا، بھوک کے اندر، مشقت کے اندر، تکلیف کے اندر، یہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، یا کیا میرا خدا نہیں ہے؟ تو یا خدا کا انکار کر دے. حد سے بڑی بھوک خدا کا انکار بھی کروا سکتی ہے، خدا بچائے اس سے بھی. تو بہرحال یہ بڑا امتحان ہے. تو وہ جو مسکین تھا، وہ جو جس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، جو 17 سال عابد تھا، 17 سال کا عبادت گزار تھا. 17 سالہ تو نہیں تھا، 17 سال تو اس نے عبادت کی، جتنی بھی اس کی عمر تھی. تو وہ جو ہے نا، اس نے جب دیکھا یہ بیچارہ بڑا مایوس ہو گیا، اس نے وہ اپنی روٹی اس کو دے دی. اس کو روٹی دے دی، مگر یہ غم میں مبتلا تھا، میں نے کیا کر دیا، اور ٹائم بھی پورا ہو گیا. تو یہ وہاں فوت ہو گیا. یہ جو جس سے گناہ سرزد ہوا فوت ہو گیا. فوت ہونے کے بعد بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اس کو کہا گیا کہ تیری 17 سال کی عبادت تیرے 7 دن کے گناہ نے برباد کر دی. تو میری بارگاہ میں مقبول تھا، منظور تھا، اچھا تھا، تو میری بارگاہ میں تو مبغوض ہو گیا. یہ تو نے کیا کر دیا؟ پھر وہ تجھے شدید حاجت تھی روٹی کی، بھوک بھی تھا، نڈھال بھی تھا، کمزور بھی تھا. وہ ایک روٹی جو تو نے اپنی اس مسکین کو دے دی، یہ جو تو نے ایثار کیا. کہتے ہیں نا قرآن کے اندر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کی کمال کو، اچھائی کو، حقیقت کو، جب تک تم اپنی پیاری چیز اللہ کے راہ میں نہ دے. اب اس نے دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ جو ایک روٹی تو نے دی ہے، تو میں نے اس کے بدلے تیری بخشش کر دی. 17 سال کی عبادت تباہ ہو گئی ایک گناہ سے، اور پھر فرمایا کہ تیرے وہ گناہ مٹا اس ایک روٹی سے جو تو نے مسکین کو دی. تیرے اس ایثار کی وجہ سے تجھے تیری 17 سال کی عبادت بھی لوٹاتا ہوں، تیرا گناہ بھی معاف کرتا ہوں. تو اس سے راضی. احیاء العلوم کے اندر 4 جلد کے اندر میں ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 درہم 2 لاکھ درہم سے بڑھ جاتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ایک بندہ 1 لاکھ درہم دے اور ایک بندہ 1 درہم دے، 1 درہم 2 لاکھ درہم سے بڑھ جاتا ہے. یہ مقبولیت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کے لحاظ سے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک بندے کے پاس صرف 2 درہم ہے، صرف 2 درہم ہے، اور ایک کے پاس بہت ساری دولت ہے. بہت ساری دولت والا اس میں سے 1 لاکھ نکالتا ہے، اس کی دولت کو خاص اثر نہیں پڑتا، وہ اللہ کے راہ میں دیتا. ایک بندے کے پاس صرف 2 درہم ہے،
وہ 2 درہم میں سے 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. وہ 1 درہم جو کہ اس کا تھے ہی 2، اس نے 1 درہم دے دیا. وہ جو 1 درہم اس نے دے دیا اللہ کی بارگاہ میں، ایسا مقبول ہوا کہ وہ 1,00,000 درہم پہ بھاری ہو گیا. یعنی اس کی قربانی تو یہ اس کی کل جائیداد 2 درہم، یعنی کل کا اس نے 50 دے دیا، اور ایک نے کل میں سے کچھ دیا، بھلے 1,00,000 تھا مگر وہ کچھ گنا گیا ہے. تو یہ آقا نے فرمایا یہ 1 درہم 1,00,000 پہ بھاری ہو گیا. جس سے ایک واقعہ ملتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آقا علیہ السلام جنگ تبوک کے دنوں میں لوگوں سے کہا کہ اسلام کی راہ میں، جہاد کی راہ میں حصہ ملا. تو میں اس لمبے واقعے کی طرف نہیں جا رہا تھا، ایک جھلک یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 1,00,000 پہ کیسے بھاری ہوتا ہے، تھوڑی زیادہ پہ کیسے بھاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ایک فرمان یہ بھی ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، اس کی اسناد کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے اگر ہے تو، کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ 1 کھجور یا 1 درہم دیتا ہے اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ، تو اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے. اب یہاں دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ دائیں اور بائیں سے پاک، اگر چونکہ فرمایا یہ گیا تو یہ شرح و تعدیل والوں نے یہ فرمایا، مفسرین اور شارحین نے یہ فرمایا دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ وہ درجہ مقبولیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ مقبولیت پہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کا لینے کا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے لیتا ہے. وہ اس 1 کھجور کو جو اللہ کی بارگاہ میں دی جائے 1 درہم، اس 1 کھجور کو اللہ تعالیٰ اس کی فرمایا کہ اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے کوئی بندہ اپنے کسی جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. تو وہ کھجور ایک بڑھتے 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 پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے جو خلوص کے ساتھ دی جائے اللہ کی بارگاہ. تو 1 درہم 1,00,000 پہ بھاری ہو گیا. 1 کھجور بڑھتے بڑھتے خشوع و خضوع والی اللہ کی بارگاہ میں پہاڑ سے بڑھی. اور یہ فرمایا کہ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایمان سے بڑھ کر کسی کا خشوع و خضوع خلوص نہیں تھا. آقا نے فرمایا میری صحابہ کے 1 مٹھی ہے یا 2 مٹھی جاؤ کا فرمایا کہ ان کے برابر یہ جاؤ دے دے اور باقی بعد میں آنے والے عہد پہاڑ جتنی سونا دے دے. یہ ان کے 2 مٹھی جاؤ دینا یا 1 مٹھی جاؤ دینا ان سے زیادہ ہے. یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں. یہ چونکہ وہ لوگوں کے اندر خشوع و خضوع تھا یا ان کی بہت زیادہ ضروریات تھی پھر بھی دے دیتے تھے. تو ہوا یہ کہ جنگ تبوک کے دنوں سب لے آئے. جیسے واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ آج میرے پاس مال زیادہ ہے اور سب کچھ ہے اور خیر و عافیت ہے، تو میں آج حضرت صدیق اکبر سے اس نیکی کام میں بڑھنا چاہتا ہوں. ان کا یہ بھی شوق تھا، نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے اور ہم دولت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم گاڑیوں میں، کپڑوں میں، چیزوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایمان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، صدقات میں آگے بڑھنا، خیرات میں، نوافل میں، نماز میں، تقوی میں، طہارت میں، اثار میں. تو آپ نے اپنے مال سارے کو آدھا کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کر دیا. باقی صحابہ کی بھی تفصیل ہے، انہوں نے بھی دیا. صدیق اکبر نے بڑا کمال کرا. آپ نے اپنے گھر کا جو کچھ تھا، اب سارا مال کا لفظ آتا ہے، اب اس میں جو کچھ ہے، تھوڑا تھا ڈھیر تھا، سب آپ نے اکٹھا کیا. اب وہ 2 درہم والا بھی آدھا دے رہا ہے، صدیق سارا اکٹھا کیا. حتیٰ کہ کہتے ہیں جو تن پہ کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار دیے. ایک ٹاٹ پڑا تھا اس کو اٹھایا، جسم پہ لپیٹا، ببول کے کانٹے، یہ جو کیکر کا درخت ہو اس کے بڑے بڑے کانٹے لیے اور اس سے سلائی کر لی، اس کی بازو ایسے بنا لیے، دستی سے سی دیے اور اسی ٹاٹ نما کے لباس کو نیچے ایسے سی دیے اور وہ سارا مال لے کے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیا لے آئے؟ فرمایا حضور آدھا لے آیا ہوں. صدیق اکبر سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ سارا لے آیا ہوں. کہا تو بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا. یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کافی ہے، صدیق اکبر کے یہ لفظ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. اسی پہ اقبال نے کہا تھا کہ شمع کو پروانہ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. بس یہ صدیق اکبر کا کمال تھا. سب کچھ لے آئے. اور جب وہ سب کچھ لے آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر آقا نے جب توجہ کی تو لباس فرمایا یہ لباس، اور اتنی دیر میں جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے لے کر آگے سلام، یا رسول اللہ آپ کو سلام. اور دیکھا تو جبریل، حالانکہ وہ لباس فرشتوں کا خاص وہ نورانی لباس ہوتا ہے، نور کے پردے یا نور کا کوٹنگ یا جو سمجھ لیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو حبیب جانتا ہے.
تو اس نے بھی ٹاٹ کا لباس جیسے صدیق اکبر کا لباس اسی تشبیہ کا لباس پہنا. آپ نے صدیق یہ کیا یا رسول اللہ صاحب کو جدھر لے ہوں ایک ٹاٹ پڑا تھا پرانا وہ میں نے لپیٹ لیا ہے. یہ ببول سے سلائی ہے, کانٹوں سے سلائی. اللہ جبریل کا وہی انداز. جبریل یہ کیا فرمایا, میرے رب کو صدیق اکبر کی یہ ادا ایسی پسند آئی ہے, رب العالی نے ملائے اعلیٰ کے تمام فرشتوں سے فرمایا ہے کہ سارے فرشتے یہی لباس پہنو, آج تمام آسمان والوں کی وردی صدیق اکبر جیسی ہے. یہ ان کا اخلاص ایسا قبول, یہ مقام اخلاص ہے, یہ صدیقیت کا مقام ہے. یہ صدیق اکبر تمام صدیقین جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء, تمام صدیقین جتنے ہو گزرے ہیں پہلے انبیاء کے یا آئندہ ہوں گے, سب سے بڑھ کر جس کا درجہ ہے بعد از انبیاء وہ صدیق اکبر کا. اور یہ دیکھیں ان کی ایک ایمان کی ایک جھلک, بے شمار واقعات ہے آپ کے. اور تو یہ آپ کی یہ بات ہے کہ ایک درہم لاکھ سے بڑھ گیا. وہ ایک روٹی جو اس کی 17 سال کی عبادت میں بس کری, اس کا گناہ بھی مٹا دیا مگر اس نے اثار کی. تو یہ معاملات ایسے ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. آج بھی اگر انسانیت کے معراج پہ پہنچنا چاہتی ہے, یہ چیریٹیز کے نام پہ یہ فوٹو سیشن کرنے والوں سے نہیں ہوگی. یہ جب سے خیراتی ادارے بڑھے ہیں ایمان کم ہوا ہے, کیونکہ ان کا اپنا ایمان ہوتا اور ان لوگوں کی خدمت کرتے جن کی کرنی ہے, ان سے ویڈیو آڈیو بنانے اور مزید فنڈنگ اکٹھی کرنے کے لیے. یا پتہ نہیں پیچھے دینے والوں کی کیا سوچا, یا آج دولت کی حرص اور ہوس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا. تو یہ ایمان کے وہ مدارج ہیں, وہ منازل ہیں. اگر ہم ان واقعات سے غور کریں تو تب ہمیں پتہ چل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان پہ اللہ کرم کیسے فرماتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کیسے کرم فرماتا ہے. جو ایثار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کیسے کرم فرماتا ہے. اور جو جن چیز سے وہ محبت کرتے ہیں, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جس چیز سے وہ محبت کرتے ہیں اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے, اس پہ عمل کرنے سے دوسروں تک پہنچانے تک کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جان کی بھلائی میں خیر عافیت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.